بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو سب سے پہلی بات، جیسا کہ 3 ہفتوں سے درس قرآن میں کئی سارے باتیں آ چکی ہے، اس میں گزشتہ ہفتہ قرآن کو جمع کرنے کے سلسلے میں کئی سارے باتیں آئی تھیں۔ چونکہ اب قرآن کے متعلق جو باتیں بتانی تھی الحمدللہ اکثر و بیشتر باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ آج قرآن کے آیتوں کی ہی تفسیر ہے، درس ہوگا، وہ ہے تعوذ اور تسمیہ۔ تعوذ کس کو بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ بولتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام استعاذہ ہے۔ تعوذ بھی اسی کو بولتے ہیں اور استعاذہ بھی اسی کو بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد تسمیہ۔ تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگوں کو اس کا نام نہیں معلوم تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے مستقل نام ہے۔ تو آج سے ہم لوگ جہاں اعوذ باللہ پڑھیں گے اس کو کیا بولیں گے؟ تعوذ بولیں گے۔ کیا بولیں گے بھائی؟ تعوذ بولیں گے۔ اور بسم اللہ جہاں پڑھیں گے اس کو بولیں گے تسمیہ، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کو کیا بولیں گے؟ تسمیہ بولیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو تسمیہ بولتے ہیں۔ تو پہلی بات، اس کے تلفظ کو سیکھنا ہے۔ ایک تو پورا قرآن صحیح پڑھنا ہے، سیکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اعوذ باللہ یہ جو تلفظ ہے، حروف کی ادائیگی ہے، اس کو بھی سیکھنا ہے۔ تو جیسے ہمارا جو نام ہوتا ہے اس نام کو صحیح طریقے سے بلائیں گے تو بلانے والے سے ہم خوش ہوں گے۔ اگر وہی آدمی میرے نام کو بدل کر یا کچھ کمی بیشی کر کر بلائے گا تو میں خوش ہوں گا کیا؟ غصے میں آ جاؤں گا، اور اس کو میں ڈانٹتا بھی ہوں، اور آدمی اس کو برا بھلا بھی بولتا ہے کہ جب تجھے میرا نام لینا نہیں آتا تو نام لیے بغیر ہی بلا، یا پھر مجھ سے بات مت کر۔ تو یہ تو اللہ کے نام ہے، تو اس کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے اس کو، کیونکہ شروعات ہی قرآن کی اعوذ باللہ تسمیہ تعوذ سے ہوتی ہے، قرآن کو جو شروع کیا جاتا ہے اسی سے شروع کیا جاتا ہے، تو اس کو پہلے صحیح تلفظ سے سیکھ لینا چاہیے۔ تو اسی لیے ایک مرتبہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب اس میں کیا غلطی ہے کیا نہیں ہے، ہم لوگ اگر ہمارے استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھیں گے تو تب معلوم ہوگا، ورنہ آدمی کیا سمجھے گا کہ میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں سمجھے گا۔ جب لائٹ لگے گی یا صبح ہو جائے گی تو معلوم ہوگا کہ کس پر بیٹھا ہے۔ قرآن کے سلسلے میں سیکھنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ آدمی کیا سمجھتا ہے؟ دنیا کے سلسلے میں سیکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن میں دین کے متعلق آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جاتے ہیں بینک کو، جاتے ہیں کسی جگہ جاتے ہیں، جس کو سائن کرنا نہیں آتا، اب وہ شرما کر واپس آئے گا یا پھر اپنا جو انگوٹھے کا نشان ہے ڈال کر آئے گا؟ اپنا کام کرانے کے لیے ڈال کر آئے گا۔ ارے مجھے ان پڑھ سمجھتے بول کے کوئی واپس آیا آج تک نہیں آتا، اپنا کام کر لیتا ہے، تو اپنے کاموں کو کرا لیتا بھی ہے مشکل پڑھ کر، لیکن اس کو ہم سیکھنا چاہیے، ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والی چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے سب سے پہلے یہ 2 چیزوں کو پورے طور پر سیکھ لینا۔ اب دیکھیے، اب معلوم ہو گیا تعوذ کس کو بولتے ہیں، تسمیہ کس کو بولتے ہیں۔ قرآن کو جب شروع کیا جاتا ہے، قرآن کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن کے سلسلے میں کچھ مسائل ہے، ان مسائل کو غور سے سمجھنا ہے۔
اب اس میں بہت سارے لوگ قرآن پڑھنا آتا ہے اور جن کو نہیں آتا وہ سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے کے بعد بھی یہ مسائل سامنے آئیں گے۔ اگر آدمی جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرے گا، سب سے پہلی بات جی یہ ہے کہ دونوں تعوذ اور تسمیہ دونوں قرآن میں موجود ہے، دونوں قرآن میں موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی قرآن میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہو۔ جب بھی قرآن ہم پڑھنا شروع کریں گے تو اعوذ باللہ کا پڑھنا مستحب ہے، سنت ہے۔ قرآن کھول دیے، جہاں سے بھی آپ پڑھنا شروع کیجئے، سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ یہ قرآن کے مستحبات میں سے ہیں اور سنت طریقہ ہے، یہ سب کو یاد ہو گیا۔ اس کے بعد قرآن پڑھتے پڑھتے ایک دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، تو اب وہاں اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کیا پڑھیں گے؟ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ ہاں البتہ پڑھتے سورہ برات شروع ہو گئی، سورہ توبہ ہم جس کو بولتے ہیں، اگر وہ سورت شروع ہو گئی تو وہاں نہ تسمیہ پڑھیں گے نہ تعوذ پڑھیں گے۔ اب بالکل جیسے ہی سورت ختم ہو جائے گی، سورہ برات کو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے۔ اب اس سورت کو بغیر بسم اللہ کے کیوں پڑھیں گے؟ جب سورہ برات آئے گی تو تب بتاؤں گا، جب سورہ توبہ آئے گی تو تب بتاؤں گا کہ اس میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ تو یہ کب ہے؟ پڑھتے اگر سورہ برات شروع ہو گئی تو اس وقت یہ حکم ہے۔ اگر ہم سورہ برات ہی سے قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں، کھولتے ہی ابھی ہم لوگوں کو سورہ برات سے ہی پڑھنا ہے، تو ایسی صورت میں اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، تعوذ بھی پڑھیں گے، تسمیہ بھی پڑھیں گے۔ سمجھ رہے بات؟ ایک صورت ایسی ہے جس میں شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ہے، وہ صورت کا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ اور سورہ برات بولتے ہیں اس کو، تو اس میں بسم اللہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر وہی سے ہم لوگ پڑھنا ہے ابھی تو دونوں پڑھیں گے، اور سورہ برات کے درمیان سے پڑھنا شروع کیے تب بھی دونوں پڑھیں گے۔ اب قرآن پڑھ رہے تھے، درمیان میں کوئی آدمی آ کر بات کر دیا یا فون آ گیا یا کوئی کام کاج میں مشغول ہو گئے، تو پھر جب پڑھنا شروع کریں گے تو اعوذ باللہ بھی اعوذ باللہ پڑھ کر پھر قرآن کو شروع کریں گے، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہو گیا قرآن کے سلسلے میں۔ اب نماز کے سلسلے میں سنیے، جب آدمی اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر تسمیہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے میں اختیار ہے، پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں، چھوڑے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن شروع میں پڑھنا یہ مستحبات میں سے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں صرف پہلی رکعت میں دونوں پڑھنا ہے۔ اب دوسری رکعت میں شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے بس، تیسری رکعت میں پھر صرف تسمیہ پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں بھی صرف تسمیہ پڑھیں گے، صرف پہلی رکعت میں دونوں پڑھیں گے۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے میں اختیار ہے، چاہے تو پڑھ سکتے ہیں چاہے تو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے تسمیہ اور تعوذ کے مسائل۔ سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ اب جب تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں سمجھ گئے تو تعوذ کے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے پڑھنے کے کچھ مواقع بھی ہیں۔ ایک تو ہے قرآن کے شروع میں پڑھنا ہے، یہ سب سے پہلا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا۔ اب یہاں اللہ نے اعوذ باللہ قرآن میں نہیں ہے نا، تو اس کی ایک مثال سمجھ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستعذ باللہ۔ عربی میں، انگریزی میں، اردو میں، کنڑ میں، تیلگو میں آپ لوگ سب دیکھے ہوں گے، 3 زمانے ہوتے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ہوتا ہے، تینوں میں ہوتا ہے۔ عربی میں بھی ہے کہ ماضی، حال اور مستقبل، تینوں طریقے۔ تو اللہ نے اب مثال کے طور پر آذا یعوذ، عربی میں ایک لفظ ہے، اس کا معنی ہے پناہ مانگنا، پناہ چاہنا، اللہ سے پروٹیکشن مانگنا۔ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ پروٹیکشن مانگ رہے ہیں، کہ ہم لوگ پناہ مانگ رہے ہیں، حفاظت مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں امر کا حکم دیا، جیسے مثال کے طور پر آذر رجل، ایک آدمی نے پناہ مانگی، آدمی نے پناہ مانگی، یہ ہے پاسٹ کے لیے آذا آتا ہے۔ ایسے ہی کسی نے کہا یعوذ، یہ پناہ مانگ رہا ہے، تو عربی میں اعوذ بولتے ہیں میں پناہ مانگ رہا ہوں، میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا اب یہاں فاستعذ ہے، امر کا صیغہ ہے، کرنے کا،
डू बोलते हैं अंग्रेजी में। अब डू के लिए क्या मतलब, करो, इसका मतलब क्या है, कर। तो अल्लाह बोल रहे हैं कि तुम चाहो पनाह को, तर्जुमे को भी सीखना है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा उर्दू के ग्रामर के एतबार से बसा औक़ात कई सारे लोग गलत करते हैं। क्या है, मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की बोलना है, अल्लाह से नहीं बोलना है। मैं पनाह चाहता हूँ किसकी, अल्लाह की। पनाह अल्लाह की है, किससे, शैतान मरदूद से। अब उर्दू के एतबार से ये तर्जुमा सही। बाद लोग क्या करते हैं, मैं अल्लाह से पनाह चाहता हूँ, अगरचे उसके जहन में तो ऐसा नहीं है कि वो अल्लाह से पनाह चाह रहा है, लेकिन उर्दू के ग्रामर के एतबार से, उर्दू के कवायद के एतबार से, उर्दू के रूल्स के एतबार से ये गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं बोलना कि अल्लाह से मैं पनाह चाहता हूँ, ये नहीं बोलना है। अल्लाह से नहीं, हम लोग किससे दूर रहना चाह रहे हैं, शैतान। बोलिए उर्दू में क्या बोलेंगे, शैतान से के शैतान की के, हाँ शैतान से बोलना है। तो इसलिए मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की। मुझे किसकी पनाह चाहिए, पनाह के माने प्रोटेक्शन। मुझे प्रोटेक्शन किसकी चाहिए, अल्लाह की। किससे चाहिए, शैतान से। तो से शैतान के साथ लगेगा, की किसके साथ लगेगी, अल्लाह के साथ। इसको याद रख। तर्जुमा भी सीखना है। हम लोग उर्दू जानने वाले उर्दू में भी गलती करेंगे तो कैसे, अरबी में तो नहीं मालूम है अलग बात है, लेकिन उर्दू में सही बोलना चाहिए। तो ये आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का तर्जुमा है। अब इसको देखिए, एक तो कुरान पढ़ने के शुरू में पढ़ना, इसको तो ज़रूरी है। दूसरा, अगर आदमी जब सो जाता है, नींद लगती नहीं, या नींद में कोई बुरा ख्वाब पड़ गया, या आदमी को सोने में दिक्कत हो रही, ऐसी सूरत में भी औज़ु बिल्लाह आदमी पढ़ सकता है। और तीसरी चीज़, जब गधा हिनहिनाता है, गधा जब आवाज़ करता है, तो उस वक़्त में भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। ऐसे ही कुत्ता भौंकता है, तो ऐसी सूरत में भी क्या पढ़ना है, हाँ औज़ु बिल्लाह, जिस क्या बोलते हैं इसको, तावुज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तावुज़ पढ़ना है। याद रखेंगे इंशाअल्लाह। और इसी तरीके से फरमाते हैं कि हज़रत सुबह शाम की दुआएं देखे हैं आप लोग, उसमें बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु एक दुआ है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति एक दुआ है। एक सहाबी है जिनका नाम अबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो सहाबी अल्लाह के नबी से ये दुआ सीखे थे। ये दुआ में क्या है, जिसने अल्लाह का नाम सुबह में या शाम में लिया, ये दुआ में है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति। ये दुआ में औज़ु बिल्लाह तावुज़ भी है, तस्मिया भी है। जो आदमी ये दुआ पढ़ेगा सुबह से शाम तक उसको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब ये बयान कर रहे हैं। अब जब ये बयान कर रहे हैं तो एक आदमी सामने बैठकर सुन रहा है इस बात को, और इनका हाथ फालिज से माजूर है। हाथ क्या हो गया है, फालिज मारा है, तो फालिज से उनका हाथ माजूर है। अब वो आदमी इश्काल करने लगा, जब ये दुआ पढ़ने से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाती तो आपकी हालत क्यों ऐसी है, आपका हाथ क्या हो गया है, फालिज अटैक हो गया है ना आपको, तो क्यों ऐसा है, जब क्या ये दुआ आप पर असर नहीं करी क्या। तो जब उन्होंने बोले, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी की बात पर दुआ पर शक ना करना, ये फालिज मुझे उस दिन हुआ है जिस दिन मैं दुआ नहीं पढ़ा था। तो सहाबी उस आदमी को बोल रहे हैं कि मुझे अच्छा याद है ये वाकया किस दिन पेश आया, जिस दिन मैं ये दुआ पढ़ना भूल गया था, उस दिन मेरे साथ ये वाकया पेश आया। तो ऐसे ही इन दुआओं को, सुबह शाम की जो दुआएं हैं, इन दुआओं को सीख लेना चाहिए। आदमी कहते हैं, अभी आते हैं बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल में मैं बताता हूँ। अभी लोग बोलते हैं घर में बरकत नहीं है, बीवी बात नहीं मानती है, बच्चे नहीं बात मानते हैं, कितना कमाते हैं कहाँ जाता मालूम होता नहीं, कमाते हैं पैसे किधर जाते हैं मालूम होता नहीं, 1 तारीख को आते 10 तारीख के अंदर फिर पूछना पड़ता। ये तमाम चीज़ें क्यों है, इसलिए कि अल्लाह के नाम की बरकतों की फ़ज़ाइल को हम नहीं सीखे हैं। तो एक तो ये समझ में आ गई बात कि आऊज़ु बिल्लाह, ये जो दुआएं हैं सुबह शाम की दुआएं पाबंदी के साथ पढ़ना है, कोई असरात हमको नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम, इसमें ज़ाती नाम है अल्लाह, और जिस किसी में शुरू में ये नाम लिया जाता है उसमें खैर व बरकत को अल्लाह ताला मुक़द्दर रखेंगे। ये हुआ तावुज़ के सिलसिले में। तो तावुज़ के सिलसिले में ये अहकामात है, कुरान के शुरू में पढ़ना है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें बता दिया। अब दूसरा है तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है तस्मिया। अब तस्मिया भी कुरान में मौजूद है, जैसे इन्नी उल्किया अलैया किताबुन, बिल्किस मलिका सबा का वाक़िया अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह नमल में इरशाद फरमाया कि वो कहने लगी मेरे पास एक बावकार ख़त आ गया है। हुदहुद के ज़रिए से सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके पास भेजे थे, जो सूरज की इबादत कर रहे थे, तो हुदहुद के ज़रिए से भेजे। अब वो चीज़ उनके पास आकर पहुंच गया तो मशवरा करने लगे, मैं क्या करूं,
وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ، وہ کس کی جانب سے آیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. تو قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر موجود ہے. اب سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور پورے سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 جگہ ہے، اور یہ سورت میں 2 جگہ ہے، تو پورا سورہ 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں موجود ہے. تسمیہ کتنی مرتبہ ہے؟ اکثر لوگ کیا بولتے، سورہ برات میں نہ ہونے کی وجہ سے 113 مرتبہ ہے سمجھ جاتے، نہیں، بلکہ سورہ نمل میں بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ گنتی برابر ہو گئی ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ تسمیہ ہے، اس تسمیہ کے سلسلے میں بھی کئی ساری برکات معلوم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطأ واجزم. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جاتا ہے وہ ناتمام ہے، وہ دم بریدہ کی طرح ہے. ایک جانور ہے، بیل ہے، گائے ہے، دم ہی نہیں ہے، کیسا نظر آئے گا؟ تو وہ کام ایسا ہے جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے. قرآن پڑھنے کے شروع میں تو ہے ہی، لیکن میرے ہر کام کے شروع میں کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بسم اللہ پڑھنا ہر کام کے شروع میں. آپ جو بھی کام شروع کیجئے بسم اللہ سے شروع کیجئے، بسم اللہ سے. اب اس کے سلسلے میں کئی سارے احادیث ہیں، کہاں کہاں پڑھنا ہے اس کے کئی سارے مواقع بیان کیے گئے احادیث میں. اس میں سب سے پہلے جو بیان کیا گیا ہے وہ کھانے کے سلسلے میں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کھانا کھاتے ہو، اللہ کے نبی نے کھانے کے 3 بڑے بڑے آداب بیان کیے ہیں. حضرت عمر بن ابو سلمہ ایک صحابی ہے، حضرت عمر بن ابو سلمہ، یہ ایک چھوٹے صحابی فرماتے ہیں کنتو غلامن فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے نبی کے گود میں بیٹھا ہوا تھا، میں کھانا شروع کیا، اللہ کے نبی مجھے کہنے لگے سم اللہ. ارے اللہ کے بندے، چھوٹے بچے کو بتا رہے، ہم بولتے ہیں چھوٹے بچہ ہے چھوڑ دو، بچہ ہی ہے، بچے کو سکھانا ہے، بچوں کے ہی تو سکھانا ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزر رہا ہے، اس کو بچے ہونے کے وقت میں نہیں سکھا ہے، اس لیے سامنے سے گزر رہا ہے. بچہ ہی تو سیکھنے کی ہے. بچے کی عادت کب تک رہتی؟ 55 تک رہتی ہے. اب 55 میں سکھائیں گے تو بچے کو سکھا. اللہ کے لیے بات کنتو غلامن، یہ خود صحابی بول رہے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں کھانا شروع کیا، اللہ کے لیے میں کہا سم اللہ، ارے اللہ کا نام لو، بسم اللہ سے شروع کرو. کل یمینی کا، اللہ کے نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کوئی دائیں ہاتھ سے کھاتا کیا؟ کوئی بائیں ہاتھ سے کھاتا کیا؟ اللہ کے نبی بتا چھوٹے بچے کو بول رہے کہ دیکھو کھاؤ، سامنے اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. اور پھر اللہ کے نے فرمایا کل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ 3 بڑے بڑے آداب بتائے اللہ کے نبی علیہ السلام. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دوسری جگہ ارشاد فرمائے بسم اللہ کے سلسلے میں، کہ بسم اللہ کے فضائل کو میں بیان کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جگہ فرمائے کہ رات کو جب آدمی اپنے گھر کو چلے جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ، آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، وذکر اللہ عند دخولہ، جب گھر میں داخل ہوتا بسم اللہ بولتا ہے. گھر میں داخل ہوا، ایک تو سلام کرنا، وہ بعد میں جب بھی آئے گا مسائل بتاؤں گا. اب پہلی بار بسم اللہ بولنا، اور گھر میں السلام علیکم بول کر داخل ہونا. اب یہاں بسم اللہ بول کر داخل ہوا. شیطان کہتا ہے قال الشیطان، اپنے چھیلوں کو، اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کو بولتا ہے لا مبیت لکم فی ھذا البیت، ارے میرے چھیلوں، ارے میرے ساتھیوں، آج تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی اجازت نہیں ہے. یہ داخل ہوتے وقت کیا بول دیا ہے؟ بسم اللہ بول دیا ہے. شیطانوں کو اعلان کرے گا یہ شیطان کے، یہ اب اپنے چھوٹے چھوٹے چھیلوں کو بولے گا کہ تمہارے لیے یہاں جگہ نہیں ہے. کب بولا یہ بسم اللہ؟ داخل ہونے کے وقت میں. وَعِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، اور کھانا کھانے کے وقت میں بھی بسم اللہ بولا تو شیطان بولتا ہے لا عشاء لکم، تمہارے لیے کھانا بھی گھر میں نہیں ہے، رہنا بھی نہیں ہے اور کھانا بھی نہیں، دونوں تمہارے لیے گھر میں نہیں ہے. لیکن جب وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ، جب آدمی داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، شیطان خوشی سے کہتا ہے قال الشیطان ادرکتم المبیت، تمہیں یہاں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، خوش ہو جاؤ. ایک تو جگہ مل گئی، اب داخل ہوا. اب دوسرا آپشن ہے، اب اگر وہ کھانے کے وقت میں بھی بسم اللہ نہیں پڑھا تو کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، تمہیں کھانے کی چیز بھی مل گئی، رہنے کی جگہ بھی مل گئی. اب یہ شیاطین جب گھر میں آئیں گے تو جب میاں بیوی سوئیں گے تو بغیر جھگڑے کے سوئیں گے، جب بچے سوئیں گے تو روئے بغیر سوئیں گے،
جب گھر میں کوئی اب یہ شیاطین جب گھر میں آ گئے تو اب گھر میں کیا ہوں گے؟ مسائل کھڑے ہوں گے، وہ دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالیں گے، وہ دونوں گھر میں جو برکت ہوتی ہے برکت ختم ہو جائے گی۔ وجہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی آنے کے بعد سے ہوا ہے، سسر سمجھ رہا ہے کہ بہو آنے کے بعد سے ہو رہا ہے، ساس سمجھ رہی ہے کہ بہو آنے کے بعد سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، برکت جو ختم ہو گئی ہے وہ تمہارے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت میں بسم اللہ نہیں ہے، کھانا کھانے کے وقت میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ کھانے بیٹھے تو اتنا چھوٹا تھوڑا سا کھانا ہے، پورے صحابہ پیٹ بھر کر کھا لیے اور کھانا بچا ہوا تھا۔ آخر میں ایک آدمی آیا، کھانے بیٹھ گیا، پورا کھانا ختم ہو گیا، ایک لقمہ بھی باقی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر ذکر کیا، اللہ کے نبی کھانا ختم ہو گیا، حتی لا تکن، جہاں تک کہ ایک لقمہ بھی باقی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی ابھی آیا ہے یہ بغیر بسم اللہ کے بیٹھا ہے، اس وجہ سے کھانا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو شروع میں کیا پڑھو؟ بسم اللہ پڑھو۔ اگر وَإِن لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اگر وہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا، فی اول ہی، اگر شروع میں نہیں پڑھا تو درمیان میں بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لو۔ یہ چھوٹے چھوٹے آداب جماعت میں سکھاتے ہیں۔ آدمی 3 دن بھی جائے گا تو یہ آداب سیکھ کر آئے گا۔ یہ آداب کتنا بڑا ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بڑھ کر ہے، ایک سنت، ایک نبی کا طریقہ۔ تو یہ آدمی اللہ کے نے فرمایا درمیان، اب وہ آدمی کو بلائے، اسے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھائے۔ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ہنسنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ کیف ھذا، یہ کیسے کم ہو گیا اور آپ ہنس رہے ہیں؟ تو کہا یہ جو شیطان کھایا نا وہاں جا کے قے کر رہا ہے، یہ جتنا کھایا ہے ابھی یہ نہیں، اس کی شکل میں کون کھایا ہے؟ اور وہ جو شیطان جو قے کر رہا ہے، وہ جو وامٹ کر رہا ہے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے، اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ تو اس لیے انسان ہونے کے ناطے بھول کی صفت آدمی کے ذہن، آدمی کے زندگی میں ہے، آدمی کی صفت میں ہے، تو کبھی بھول جائے تو کیا پڑھنا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایک بات کیا ہے، ہم لوگ اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، جب کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں یا اس کو سلاتے ہیں، ایک تو سکھائیں گے تبھی جب ہم کو آئے گا۔ اب سونے کی دعا خود ماں کو نہیں آتی تو اب وہ کہاں سے بولے گی کہ بچے سوتے وقت دعا پڑھ؟ اب خود باپ کو اٹھنے کی دعا نہیں آتی تو وہ کہاں سے بولے گا؟ تو اس لیے پہلے ہم لوگ سیکھ لینا اور بعد میں بچوں کو سکھانا۔ ہم اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں ہم لوگ پہلے ویسے بننا۔ اور سونے کے وقت میں بھی ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بسمک اموت و احیا، تیرے ہی نام سے۔ دیکھیے اللہ کا نام سونے کے وقت میں، اٹھنے کے وقت میں، ہر جگہ، سواری میں سوار ہونے کے وقت میں، کشتی میں سوار ہونے کے وقت میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر ایک جگہ بتا کر رکھیں بسم اللہ کہاں کہاں پڑھنا ہے، کہاں، اور اسی طریقے سے تسمیہ کے بارے میں بتائے، صبح شام کی دعا کے بارے میں بتائے۔ وضو کے شروع میں وضو پڑھتے ہیں، اللہ کے نے فرمایا لا وضوء لمن لم، اللہ کے نے فرمایا جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے، بولے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا کا مطلب اس کا وضو کامل نہیں ہوگا، یعنی وضو تو ہو جائے گا لیکن کامل وضو، جیسے بتایا نا ایک آدمی خود نماز پڑھتا ہے، 2 آدمی 100 آدمی، چلیے پوری مسجد بھری ہوئی ہے تو ہر ایک کو نماز ادا کرنے کا ذمہ ساقط ہو جائے گا، لیکن جو سیلری ملے گی، کیا ہے سیلری؟ نیکیاں، ثواب، ہر ایک کو برابر نہیں ملے گی۔ پہلی صف میں رہنے والوں کو کتنے ملیں گے اتنے ہی آخر والوں کو نہیں ملیں گے، اور اپنی نماز میں جتنا خشوع خضوع رہے گا اتنا ثواب الگ 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 ہوگا۔ جو ایم ڈی کو سیلری ہوگی وہی لیبر کو ہوگی کیا؟ اب اس کی جو ایجوکیشن ہے، وہ جو پڑھا لکھا ہے، اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کی سیلری ہوگی۔ اب ایک آدمی خود بھی کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، اب اس کا صرف وہ انگوٹھا لگاتا ہے، اب اس کو وہی سیلری ملے گی کیا؟ کام تو ابھی اس سے زیادہ کرتا ہے، 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے، وزنی چیزوں کو اٹھاتا ہے، لیکن سیلری کتنی ہے؟ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو ایسے ہی ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو یاد رکھنا۔ وضو کے شروع میں اگر آدمی پڑھے گا وضو کامل ہوگا، تو بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں دعا؟ بیت الخلاء کے شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک۔ یہ اب یہ اعوذ بک، یہاں پر بھی دیکھیے کیا مانگا جا رہا، اللہ کی پناہ چاہی جا رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ اب وہاں جانے سے کیا ہوگا کہ آدمی جب اندر جائے گا تو وہاں کون ہوتے ہیں بھائی؟ جنات، شیاطین ہوتے ہیں۔ اسی لیے بتاتے ہیں جب دعا پڑھ کر جائیں گے تو یہ جو اثرات ہیں یہ ہمیں نہیں ہوں گے،
اور خاص طور پر یہ جو بسم اللہ اعوذ باللہ ہے، اس کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ یہ ایک قرآن کی آیتیں ہونے کی وجہ سے آدمی جب ناپاک ہوتا ہے، عورتیں جب ناپاک ہوتی ہے، ان کے جو ماہواری کے ایام ہوتے ہیں، اس وقت میں آیت کی نیت سے ان دونوں کو بھی نہیں پڑھ سکتے، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب باندھے ہیں۔ بخاری شریف اسلام میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کا ہے تو کس کا ہے؟ قرآن کے بعد۔ اس لیے فرماتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح ترین کتابوں میں سے زیادہ صحیح کتاب قرآن کے بعد بخاری شریف ہے۔ اس میں ایک باب لکھے ہیں باب التسمیۃ عند کل حال، ہر حال میں بسم اللہ پڑھنے کے متعلق احادیث لے کر آئے ہیں، ہر حال میں۔ اس میں ایک حدیث لائے ہیں جب بندہ اپنی بیوی کے پاس خواہش پوری کرنے جاتا تو بسم اللہ پڑھنا بول کے۔ کہاں جا رہا ہے؟ خواہش پوری کرنے جا رہا ہے، اور کیا پڑھنا بول رہے ہیں؟ بسم اللہ پڑھنا بول رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں جب بسم اللہ پڑھے گا تو پیدا ہونے والے بچہ یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ یہ بسم اللہ پڑھنا، یہ ہماری شریعت ہے۔ تو اندہ کلی حال، اب بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا ہے، اندر داخل ہونے سے پہلے۔ اب بیوی کے پاس جانے سے پہلے پڑھیں گے کب؟ جب تک کہ ہم اپنا ارادہ ہوگا بسم اللہ پڑھ لینا۔ اب بالکل اس عین موقع پر نام لینے کی جات نہیں ہے۔ ایسے ہی آدمی ناپاک ہو گیا، عورت ناپاک ہو گئی، اب ان چیزوں کو قرآن کی آیت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ ایک دعا سمجھ کر پڑھنا ہو تو پڑھ لیجئے، بسم اللہ دعا سمجھ کر پڑھنا پڑھ سکتے ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں خود ہم لوگ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، جتنا ہم لوگوں کو قرآن یاد ہے وہ دیکھے بغیر بھی ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اکثر قرآن کی ورنہ اس میں کیا ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ قرآن کو باقاعدہ پاکی کی حالت میں پڑھنا ہے، وضو نہیں ہے تو جو یاد ہے قرآن اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے گھر میں آنے کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھلائے۔ کیا ہے دعا؟ کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، یہ بہت بڑی دعا اللہ کے نبی سکھائے ہیں۔ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھے، جاتا ہو تو بسم اللہ پڑھے۔ جب یہ بسم اللہ پڑھے گا تو اس کے جو انوار و برکات ہے اس کے ساتھ آ جائیں گے، گھر میں برکتیں داخل ہو جائیں گی۔ تو یہ بسم اللہ پڑھنے کے مواقع ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو تازہ کھجور اور تازہ ٹھنڈا پانی اللہ کے نبی نوش فرمائے، اور انگور بھی، یہ تین چیزیں کھائے۔ اور معلوم ہے نا آدمی کو جب اپنی طبیعت کے موافق کوئی کھانا ملتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی بھی خوش ہو گئے، صحابہ بھی خوش ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب فرمائے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یہ آیت ہے، اللہ کے نبی فرمائے یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے تمہیں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی بولے تازہ کھجور کھائے ہیں، وہ بھی زندگی میں کب ملتا نہیں معلوم اللہ کے نبی کو، کبھی 3 دن تک نہیں کھاتے، کبھی 2 مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے، اور کبھی ملا تو ایسا اپنے آپ کو متنبع کرتے تھے، کہا کہ دیکھو یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کیا کرے گا اللہ پوچھے گا۔ ہم لوگ جب پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو یہ ایسے سوالات نہیں آتے ہمارے اندر، شکریہ کا مادہ پیدا ہونا۔ تو حضرت عمر حضرت ابوبکر بیٹھے تھے، یہ بات جا کر صحابہ میں بولے، صحابہ میں تشویشناک ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا تو ہم جنت میں کہاں سے جائیں گے، بہت مشکل ہو جائے گا نا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس وقت ایک دعا سکھائے کہ بھئی دیکھو جب تم کچھ بھی کھا لو کچھ بھی پی لو اس دعا کو پڑھ لو، اس کی وجہ سے تمہیں جو چیز کھائی گئی ہے پی گئی ہے اس کا حساب نہیں پوچھا جائے گا۔ شیخ زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں اس دعا کو لکھے ہیں، جماعت میں گئے ہوئے لوگ بھی اس کو سیکھ لیے ہوں گے۔ الحمدللہ الذی اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، یہ دعا سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بھئی، ہم لوگ پتہ نہیں، اگر ہم لوگ پیچھے سے جانے کا اگر راستہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ کتنا کھائے نہیں معلوم، گھروں میں گوڑن ختم ہو گئے ہیں، کتنے تھیلے ختم ہوئے نہیں معلوم، کتنے فروٹس ہم لوگ کھائے نہیں معلوم، ہم نے کتنے چیزیں اللہ کی استعمال کیے نہیں معلوم، لیکن یہ دعا پڑھ لیں گے تو حساب نہیں ہے۔ چھوٹی دعا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اشبعنا، جس نے ہم کو پیٹ بھرا دیا، پیٹ بھرنے کے برابر کھلا دیا، واروانا، اور پیٹ بھر کر پانی پلا دیا ہے کہ نہیں، وانعم علینا، اور ہم پر نعمتوں کی بارش کی، وافضل علینا، اور اللہ نے ہم پر افضل فضیلت سے بھی بخشا،
فضل بھی کیا اللہ تعالیٰ. یہ دعا پڑھ لیں گے وہ یہ حساب نہیں ہوگا. صحابہ خوش ہو گئے. کھاتے تو کم تھے, نعمتیں بہت کم ملتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مرتبہ کھانا رکھا گیا. افطار تھے, روزے میں تھے, روزے کے ساتھ کوئی ایک کھجور یا کوئی چیز یا گوشت رکھا گیا. بخاری شریف میں حدیث ہے, کھانے کے لیے شروع کیے, ابھی افطار روزے کی حالت میں ہے, بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کر رہے ہیں, رکھ دیے, رونا شروع کر دیے. صحابہ نے پوچھا آپ تو روزے کی حالت میں ہیں اور یہ حلال بھی ہے, تمام چیزیں اچھی ہیں, کھا لیجئے. کہا کہ بھئی مجھے یہ بات, یہ کھانے اور ان چیزوں کو دیکھ کر مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک کاموں کا بدلہ کئی دنیا میں ہی دے رہا ہے, جنت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا, شاید دنیا میں کچھ نہیں ملے گا, یہیں پر اتنا اچھا مل رہا ہے تو جنت میں ہے یا نہیں ہمارے لیے. ہم لوگ ایسی زندگی گزارے ہیں نبی کے ساتھ کہ ہم کو 3 دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, اور ہم سمجھ رہے کہ بھئی ہم لوگوں کو اللہ پسند آ گئے ہیں, اللہ کو ہم لوگ پسند آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کھانا بھی اچھا مل رہا, پہننا بھی اچھا مل رہا. جب بندے کے اوپر کچھ وسعت پیدا ہوتی ہے تو گھبرانا چاہیے. اللہ قرآن میں بولتے ہیں جب ہم کسی کو پکڑنا چاہتے ہیں, عذاب دینا چاہتے ہیں تو ہم اسے سہولتیں دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں بھئی؟ سہولتیں دیتے ہیں. ہاں, جب تنگی آتی ہے تو سمجھنا کہ فضائل اعمال صدقات, دیکھیے جن کو اردو پڑھنے آتا, فضائل صدقات کو پابندی سے ایک طرف سے پڑھنا شروع کیجئے. وہ معمولی کتاب نہیں ہے, اللہ نے ہدایت چھپا رکھی ہے اس میں. تو یہ تسمیہ کے سلسلے میں تو کبھی بھی آ کر کچھ کھا یا پی لینے کے بعد اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے. پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد دیکھیے, آدمی اگر کسی بیماری کے ساتھ, بیمار آدمی کے ساتھ کھا رہا ہے, اب بسا اوقات موقع ملتا ہے, عیادت کے لیے گئے, اس کے ساتھ کھانے کا موقع آیا. اب ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں آتی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتاؤں گا. اب یہ کورونا وغیرہ پھیل رہا ہے, ایک سے دوسرے کو آئے گا, اس کی بھی وجہ بتائی گئی. اسلام ایسا نہیں ہے, اس کا حل نہیں ہے, یہ نہیں ہے چیز, ایسا اسلام نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز کا حل ہے. تو بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار آدمیوں کے ساتھ جب کھانا کھاتے تو یہ کلمات کہتے تھے, بسم اللہ ثقتن, بسم اللہ ثقتن وباللہ توکل علیہ وتوکلا علیہ. اللہ کے نے فرما رہے ہیں میں اللہ کے نام سے اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں اور اسی پر توکل کرتے ہوئے کھانا کھاتا ہوں. تو اب ہم لوگوں کو جو اس کی وجہ سے اگر کچھ تکلیف پہنچنا ہے تو وہ تکلیف بھی ہم کو نہیں ہوگی. یہ چیزیں یاد رکھنی ہے. یہ کہ ہو گیا. اور اسی طریقے سے اللہ کا جو نام لیا جاتا ہے وہ ذبح کرنے کے وقت میں, جب بھی ہم لوگ ذبح کرنے کے لیے جاتے تو اس وقت میں بھی اللہ کا نام ضروری ہے, جو کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا. اب جانور کو جو ذبح کر رہے ہیں تو رحمان و رحیم یہ رحمت کی صفت ہے. وہاں تو اب ہم لوگ ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں, اس کو اپنے ایک چیز کی جان کو لے کر ہم لوگ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں. تو وہاں پڑھ لے گا تو کوئی غلط نہیں ہے, لیکن وہ محل نہیں ہے پڑھنے کا. وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا محل, رحمان و رحیم کی صفت ذبح کے وقت میں بولنا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے بسم اللہ اللہ اکبر وہاں بولنا ہے. اور اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ کو ترک کر دیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. جان بوجھ کر, چلو بھئی پڑھے تو چلتا, نہیں پڑھ چلتا, ذبح کر دیا, وہ جانور مسلمانوں کے لیے حلال نہیں رہے گا. ایک تو یہ. ہاں, ایک دوسری بات, ہم مسلمانوں میں یہ بھی ہے, کوئی جانور کسی بکرے کو یا مرغی کو کوئی گاڑی آ کر مار دی, بس آ کر اس کو مار دیا, فوراً کیا کرتے, ذبح کر دیتے. مرے سو مرغی اللہ کے نام, مر گئے تو نہیں تو جری جان ہے بھائی جلدی ذبح کرو, ذبح کر ڈالتے اور اسے پکا کھا لیتے. یاد رکھو وہ زخم ایسا تھا کہ اگر میں ذبح نہ کرتا تو 100% وہ مر جاتا, آپ ذبح کرے تو بھی وہ حرام ہے. وہ مار ایسا تھا اگر میں ذبح نہ کرتا تو بھی وہ کیا ہو جاتا, تھوڑی دیر میں مر جاتا. تو وہ جانور حلال نہیں ہے. مرغی ہو, بکرا ہو, گائے ہو, بیل ہو, جو بھی ہم لوگ کھاتے وہ تمام چیزوں کا حکم یہی ہے. کوئی جانور اوپر سے گر گیا, اب 2 منٹ میں وہ مرنے والا ہے, جان ہے, جلدی ذبح کرو, تو وہ حلال نہیں ہوگا. وہ مرنے, اس کو دیکھیے وہاں بالکل وہ اپنی حالت پر آ گیا, اب زندہ ہے, اب ذبح کیجیے, وہ آپ کو حلال ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے زمزم پینے کے وقت میں بسم اللہ اللہ کے نے پڑھنے کا حکم دیے ہیں. ایک تو قبلے کی طرف رخ کرنے کو بھی کہیں, فلیستقبل القبلۃ, قبلے کی طرف رخ کرو, اور واذکر اسم اللہ, اور وہاں پر اللہ کا نام بھی لیا کرو. کس میں, زمزم پینے کے وقت میں بسم اللہ پڑھنا ہے اور یہ اس کو بھی ذکر کرنا ہے. تو بہرحال یہ تمام مسائل ہے. اس کے ساتھ ساتھ بازار میں آدمی جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائے ہیں کہ اللہ
میں اس بازار میں جا رہا ہوں، اس میں جو خیر و برکات ہے اس سے مجھے مالا مال فرما، اور اس بازار کے نقصان سے میری حفاظت فرما۔ دعائیں سیکھنا ہے، دعائیں ہیں اس کے اندر، ہر ایک کی دعا ہے، تو یہ دعا پڑھ لینا بازار میں جاتے ہیں، اس کے فضائل ہم لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ اسی طریقے سے بدن میں اگر کسی جگہ پر آدمی کو پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی دعا ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد، یہ ایک دعا ہے، واحاذر، اے اللہ میں ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ بدن میں درد ہوتا ہے، بسم اللہ 7 مرتبہ پڑھے اور یہ دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے، جہاں درد ہے وہاں رکھیں گے تو وہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس پر عمل کریں گے، اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو انشاءاللہ پورے طور پر شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد دیکھیے بہرحال اور بھی کئی سارے مواقع ہیں، آخر میں کچھ مسئلہ ہے۔ ایک، بسم اللہ کی جگہ میں 7 8 6 لکھتے ہیں، 7 8 6 لکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو اس کو غور سے سمجھیے۔ 7 8 6 اکثر لوگ لکھتے ہیں، اصل میں حروف اعداد ایک فن ہے، گنتیوں کا ایک علم، یعنی وہ گنتی اگر ملائیں گے تو وہ ایک لفظ بنے گا۔ تو 7 8 6 یہ جو لکھتے ہیں 786، اس سے بسم اللہ کا لفظ بنتا ہے، وہ علم جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ لیکن 7 8 6 لکھنے پر بسم اللہ کا ثواب ملے گا یہ نہیں ملے گا۔ 7 8 6 بسم اللہ کی علامت ہے، نشان ہے، مسجد کو جانے کا راستہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ یارو مارک ڈالے ہیں نا، اب یہی مسجد ہے کیا؟ یہ کیسے مسجد بن جائے گی؟ یہ نشان ہے مسجد تک پہنچانے کا۔ تو ہم لوگ جہاں بسم اللہ لکھنا ہے وہاں 7 8 6 لکھیں گے تو یہ علامت ہے کہ یہ پڑھنے والا اس کو دیکھ کر بسم اللہ پڑھ لے۔ اب پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، لکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اب جب 7 8 6 لکھے گا تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، صرف 7 8 6 لکھے گا تو بسم اللہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ غور سے سمجھیے، 7 8 6 لکھنا غلط نہیں ہے، لکھ سکتے ہیں، لیکن لکھنے سے بسم اللہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ 7 8 6 لکھنا بھی ہے اور بسم اللہ پڑھنا بھی ہے۔ جب وہ خط کسی کے پاس جائے گا وہ بھی 7 8 6 کے جگہ میں بسم اللہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی جہاں پر بھی خطوط بھیجتے تھے، خط بھیجتے تھے، بسم اللہ لکھتے تھے۔ پہلے بسم اللہ الکبیر یہ نام لکھ کر بھیجتے تھے اللہ کے نبی پہلے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بسم اللہ لکھنا شروع کیے۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام کی یہ جو آیت نازل ہوئی جب پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر خطوط بھیجا کرتے تھے، تو 7 8 6 لکھنے پر ثواب نہیں ملے گا، پڑھنے پر ہی ملے گا، اور لکھنے کا ثواب بھی تبھی ملے گا جب آدمی لکھے گا، ورنہ 7 8 6 سے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری بات، محرم میں 10ویں تاریخ کو اتنی مرتبہ بسم اللہ لکھنے سے، وہ جیب میں رکھنے سے یا کچھ لکھنے سے سنے ہوں گے، واٹس ایپ وغیرہ میں آتا رہتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کو بسم اللہ اتنی مرتبہ لکھیں گے تو اگلے سال محرم تک یہ پریشانی نہیں آئے گی۔ وہ ایک کچھ بہت ساری باتیں بیان کرتے ہیں، وہ جب وہ مہینے آتے ہیں جب وہ آٹومیٹک آ جاتے ہیں تو وہ یاد بھی نہیں رہتے ہم لوگ۔ بہرحال یہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجربات بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مجربات کے معنی آزمائے ہوئے، یعنی کسی چیز کو کوئی آدمی آزمایا ہے، اس کو اس سے فائدہ ہوا ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی معتبر کتاب میں وہ موجود ہو تو وہ قرآن حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اب مثال کے طور پر میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر کچھ کام کیا، میں کامیاب ہو گیا، اب میں یہ دوسرے کو بتاتا ہوں قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟ یہ تو قرآن کی آیتیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ایسے اعمال میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تعویذ، اعوذ باللہ سے تعویذ بھی بنا کر اپنے گلے میں ڈال سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن تعویذ ڈالنے میں رکھنے میں 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط آ کر اللہ کے ناموں کے ساتھ یا قرآن کی آیتوں کے ساتھ یا اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ وہ تسبیح بنائی گئی ہو، اور دینے والا لینے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ تسبیح سے کچھ نہیں ہوگا، تعویذ سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، ڈالنے والا بھی لینے والا بھی۔ تیسری بات، جو زبان میں لکھ رہا ہے وہ شرکیہ کلمات نہ ہو اور وہ زبان لوگ جانتے ہو یا خود وہ زبان رائج ہو، ایسی زبان ہو جو لوگ جانتے، ورنہ اگر نہیں جانیں گے تو پھر وہ تعویذ ڈالنا جائز نہیں ہے، وہ شرک ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہوگا۔ بسم اللہ کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ آدمی جب تک وہ کوئی مجربات عمل معلوم ہوں گے اس کو لکھ سکتا ہے، آدمی عمل کر سکتا ہے، کب؟ جب تک کہ وہ معتبر کتابوں سے یا معتبر علماء سے معلوم کیا ہو، لیکن اس کو قرآن حدیث میں ڈھونڈیں گے تو وہ بات نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے
کتنا ہو گیا بھائی؟ 40 منٹ ہو گئے. ٹھیک ہے، بس ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کے شروع کر کے انشاءاللہ اگلے ہفتہ کریں گے. یہ تو اعوذ باللہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں یہ بہت اہم ضروری باتیں تھے جو آج بتا دیا ہوں. دیکھیے یہ جو باتیں ہیں نا تفصیل سے بتا رہا ہوں، اعوذ باللہ ہو، بسم اللہ ہو، قرآن ہو، کیا بھی ہو، یہ اس لیے ہے کہ جب آدمی عمل کرے گا تو اس کے برکات اس کی زندگی میں آئیں گے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتہ اعوذ باللہ کے ترجمے کے ساتھ اور تسمیہ کے ترجمے کے ساتھ، اور اس کے اندر کیا حکمتیں ہیں کہ اعوذ باللہ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان کی صفت بیان کیا گیا کہ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. اب بسم اللہ بولے تو کافی ہو جاتا تھا، رحمان بھی بولے ہیں اور رحیم بھی بولے ہیں، یہ کیوں بولے ہیں؟ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہ مردود کیوں بولے ہیں؟ اس وجہ کو بتا کر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کر لیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.